اونچا ہو، ہمارے ملک کی طاقت اونچی ہو اور وہ ہمارے نیچے رہیں، اس کے لیے پھر لوگ نکلتے ہیں اور علماء پیسوں پر بک جاتے ہیں، وہ ان کے لیے تقریریں کرتے ہیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، حالانکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، فی سبیل الحاکم ہوتا ہے، فی سبیل الادارہ ہوتا ہے، فی سبیل الشخصیت ہوتی ہے، اور نام دیا جاتا ہے اسلام کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں لڑائیاں جنگ کے نام سے لڑی جاتی ہیں، لیکن اب تک اللہ کا قانون کسی ایک بالش زمین پر بھی غالب نہ آ سکا، کیونکہ وہ زمین جب قبض کی جاتی ہے تو اس میں اللہ کے قانون کی جگہ مخلوقوں کا قانون ہوتا ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تمہاری اوپر جنگ، وہوا کرہ لکم، اور یہ تمہیں گراں محسوس ہوگا، اس لیے کہ نفس جو ہے ایسی چیزوں کو طبعاً ناپسند کرتی ہے۔ کرہ لکم کا معنی یہ ہے جو چیز طبعاً ناپسند ہوتی ہے، وہوا کرہ لکم، اور یہ تمہیں طبعاً ناپسند ہوگی، لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، امید ہے، ممکن ہے، ان تکرہو شیئن، کہ تم ایک چیز کو طبعاً برا سمجھو گے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں تمہارا فائدہ ہوگا، وہ تمہاری لیے اس میں خیر ہوگی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہاری لیے بری ہوگی۔ یہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم لوگ نہیں جانتے ہو کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں شر ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، اس کا اصلی پتہ اللہ کو چلتا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے تم ایک چیز کو طبعاً برا سمجھو گے لیکن اس میں تمہاری خیر ہوگی، اور یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو طبعاً بڑا خوشنما اور بڑا اچھا سمجھو گے لیکن اس میں تمہاری لیے برائی ہوگی، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ جنگ اکثر اس زمانے میں کفار کی طرف سے چھڑتی تھی، کفار ایسے کام کرتے تھے کہ مسلمانوں کو مجبور کرتے تھے، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ 4 مہینے اسلام کے اندر حرمت کے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر کفار بھی جنگ نہیں مناسب سمجھتے تھے، تو اسلام کے اندر بھی اس میں ممانعت تھی، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ بیت اللہ کے اندر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، اور ایسا آج بھی ممکن ہے کہ کسی پاک جگہ کی تقدس کو پامال کر کے ایک آدمی تمہیں تھپڑ لگائے، تمہاری اوپر وار کرے، یا محترم مہینے اور وقت کے اندر کوئی تمہاری اوپر چڑھائی کرے، پھر جب تم اس کو ٹھکانے لگا دو تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یار، اس نے تو اس مقام کا بھی خیال نہیں رکھا، اس نے تو مقدس مہینے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ قانون ہے کہ ان مقدس مہینوں کے اندر قتال اور جہاد ممنوع ہے، مگر تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالی سے انکار کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا اور شرک کا بول بالا کرنا، یہ تو قتل سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور یہ سارے گناہ تم ان محترم مہینوں کے اندر کرتے ہو۔ یہ سارے گناہ جو اللہ نے گنائے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گناہ تم انہی مقدس مہینوں میں کرتے ہو،
انہی مقدس مقامات میں سر انجام دیتے ہو، تو صرف قتال اس میں ممنوع ہو گئی، یہ سارے کام ثواب کے بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کا یہ خیال ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں، تمہیں تنگ کرتے رہیں، یہاں تک کہ تمہیں دین سے برگشتہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دین سے برگشتہ ہو کر کے مرے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہوگا۔ یسألونکا، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، مقدس مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کے بارے میں، یہ لوگ تم سے مقدس مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، کہ جنگ کرنا ان مہینوں میں کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اس میں شک نہیں، لیکن وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ تعالی سے انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، اور اپنے اس مسجد حرام کے اہل کو منہ، اس مسجد سے نکالنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے اہل کو اس مسجد سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ بھی تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، والفتنۃ، اور شرک کا بول بالا کرنا، شرک کے لیے تگ و تاز کرنا، اکبر من القتل، یہ تو قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ٹھیک ہے کہ اشہر حرم مقدس مہینوں میں جنگ تو حرام یا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا اور اہل مسجد کو مسجد سے نکالنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور پھر شرک کا تگ و تاز کرنا، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، تو تم کیوں یہ کام کرتے ہو؟ ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ، ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ تمہارے ساتھ برابر جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک، یردوکم، کہ تمہیں لوٹا دے، عن دینکم، اپنے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کی بس میں ہو، اگر ان کے بس میں آئے تو یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں یہاں تک کہ تمہیں دین سے لوٹا دیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو لوٹا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ کافر، ایسے حال میں کہ وہ کافر تھا۔ کوئی شخص دین سے مرتد ہو کر اور کافر مرا، فَأُولَئِکَ